शहजादी नीलम बादशाह की इकलौती बेटी थी जिसे बादशाह दिलो जान से मोहब्बत करता था। शहजादी बहुत खूबसूरत और अक्लमंद थी। जैसे ही वो बड़ी हुई तो बादशाह और मलका को उसकी शादी की फिक्र होने लगी। इसी दौरान दो शहजादों के रिश्ते भी आ गए। बादशाह को फैसला करना दुश्वार हो गया कि उसकी शादी किससे करे। बादशाह ने इस बारे में मलका से भी मशवरा किया, मगर वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए ये मामला हल ना हो सका। वो दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहजादे थे। एक शहजादे का नाम आलमगीर था। वो नहायत ही अक्लमंद, बहादुर और बहुत खूबसूरत था। दूसरे शहजादे का नाम दिलशाद था। वो नहायत ही चालाक और लालची था। उसने चुपके दिल में सोच लिया था कि शहजादी नीलम से शादी करने के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्जा कर ले। चूंकि शादी पूरी जिंदगी का मामला होती है, इसलिए मलका ने फैसला किया कि वो इस सिलसिले में शहजादी नीलम से उसकी राय मालूम करे। वो जिस शहजादे को भी पसंद कर लेगी उससे उसकी शादी करवा दी जाए। जब उसने दोनों शहजादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहजादी नीलम से उसकी पसंद पूछी तो वो बोली, अम्मी जान, आपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है कि मैं अपने माँ बाप के फैसलों पर सर झुकाने वाली लड़की बन गई। आप जहां भी कहेंगी और जिससे भी कहेंगी मैं शादी कर लूंगी। मलका ये बात सुनकर खुश हो गई। उसने शहजादी नीलम को गले से लगाकर प्यार किया और बोली, जीती रहो। तुम्हारे लिए दो शहजादों के रिश्ते आए हैं जिनके बारे में हम तफसील तुम्हें बता ही चुके हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किसे हाँ करे और किसे ना। तुम फैसला करके हमें बता दो कि किस शहजादे से शादी करना पसंद करोगी। अम्मी जान, शादी के लिए आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शहजादी नीलम ने धीरे से अपनी बात दोहराई। मैं कह तो रही हूं कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मलका ने कदरे झुंझलाकर कहा। तो शहजादी नीलम कुछ सोचकर बोली, तो फिर ठीक है, मैं उस शहजादे से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। शर्तें क्या हैं? मलका ने हैरानी से पूछा। मेरी पहली शर्त यह है कि वो उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वो चावलों से भरी एक पूरी देग खाए। और मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वो सोता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी करके दिखाए। शहजादी नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। मलका उसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब है कि तुम शादी ही नहीं करना चाहती हो। कोई भी तुम्हारी ये अजीबो करीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना खौफनाक और बड़ा है। किस में हिम्मत है कि वो उस तालाब में तैर कर दिखाए? फिर कौन सा शहजादा देख भरकर चावल खा सकेगा? शहजादे तो वैसे भी नर्म नाजुक होते हैं, थोड़ा सा ही कुछ खा लें तो उनका पेट भर जाता है। और सोते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या भागता फिरेगा? इसकी बातें सुनकर शहजादी मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देखकर तो मलका को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, इसलिए वो खफगी से उठकर बादशाह के पास आई और उससे उसकी लाडली बेटी की शिकायत की। उसकी बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मलका, आप शायद भूल गई हैं, आपने भी तो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। बहुत सारे शहजादे
ان شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر انہیں ہم نے پورا کر کے دکھایا تھا کہ نہیں۔ ملکہ کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئی تھی۔ انہیں سوچ کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، امی جان، میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کرنا چاہ رہی تھی اور وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا، اسی لیے میں نے وہ شرطیں رکھی تھی۔ پھر میری شرطیں تو ہمت اور جواں مردی والی تھی۔ ایک آدم خور شیر کو خنجر سے مارنا تھا، جس نے کئی انسانوں کو اپنا نوالا بنا دیا۔ معصوم لوگوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا تھا، جنہوں نے غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی، اور پہاڑ کو کاٹ کر ایک نہر نکال کر کسانوں کی بنجر زمینوں کو سیراب کرنا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ آپ نے وہ تمام شرطیں پوری کی تھی۔ آپ بہادر اور ہمت والے بھی تو بہت تھے، لیکن ملکہ، کبھی کبھی ہم یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی شرطوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتے تو پھر آپ سے تو ہماری شادی ہی نہ ہوتی۔ بادشاہ نے فکر مند ہو کر کہا، کیوں نہیں ہوتی؟ ملکہ نے اٹھلا کر کہا، میں اپنی شرطوں میں یہ تبدیلی کر دیتی کہ آپ انہیں شادی کے بعد بھی پورا کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، پہلے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی شادی کس سے کرے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی بے سروپا شرطوں سے باز آ جائے۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سی بھی عقل لڑائے تو شہزادی کی شرطیں بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی نیلم کی شرطیں رکھ دیں گے۔ جس نے بھی انہیں پورا کر دیا، اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایلچی بھیج کر دونوں شہزادوں کو ان کے ملک سے اپنے محل میں بلوا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے مصاحبوں اور غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خاطر مدارت کے لیے خاص انتظامات بھی کروا دیے۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو اسے شہزادہ عالمگیر بہت پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بہت متاثر ہوا۔ اس کا باپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بہت خوشحال تھی۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ بہت پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام دلشاد تھا، دونوں کو ایک آنکھ نہیں پایا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک خوشامدی اور چاپلوس قسم کا نوجوان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا وہ نہایت ہی چلاک اور عیار آدمی ہوگا۔ ملکہ کو تو شہزادہ عالمگیر اتنا اچھا لگا تھا کہ وہ شہزادی نیلم کے پاس گئی اور اس سے بولی، بیٹی، تم اپنی شرطیں واپس لے لو اور شہزادہ عالمگیر سے شادی کر لو۔ ایسا شوہر تو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اگر پہلی شرط کے دوران ہی مگرمچھ اسے کھا گیا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی نیلم نے اٹل لہجے میں کہا، اگر میں اپنی شرطیں واپس لیتی ہوں تو اس میں میری بے عزتی ہوتی ہے۔ شہزادہ اگر میری شرطیں پوری کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نیلم سے کروائی گئی۔ وہ انہیں محل سے کچھ دور جنگل کے نزدیک ایک تالاب تک لائی اور ان سے کہا کہ یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خور خونخوار مگرمچھ رہتا ہے۔ کیا آپ دونوں اس تالاب میں تیر کر دکھائیں گے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت ایک بہت بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے تالاب کے کنارے پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ دلشاد خوف زدہ ہو گیا اور بولا، جان ہے تو جہان ہے، میں تو اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادی کی دوسری شرطیں بھی بہت سخت ہیں۔ دیکھ بھر کر چاول تو کوئی دیو ہی کھا سکتا ہے،
اس کے علاوہ میں سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں گا اور اس پر کیسے سواری کروں گا؟ میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ عالمگیر نے کہا، شہزادی صاحبہ، کل میں آپ کو اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑ لیا اور دور ایک دریا میں چھوڑا۔ اگلی صبح ملکہ، بادشاہ اور شہزادی نیلم نے دیکھا کہ شہزادہ مزے سے تالاب میں تیرتا پھر رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ اسے میں نے پکڑوا کر دریا میں چھڑوا دیا۔ آپ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گے کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھڑوایا۔ آپ کی شرط صرف تالاب میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنا نہیں۔ شہزادے نے تالاب سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے یہ بات حیرانی سے سنی۔ بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک شہزادے، آپ پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری شرط یہ تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں۔ میں آپ کی ضمانت کی قائل ہو گئی۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی نیلم نے کہا، شہزادے آپ مجھے دیکھ بھر کر چاول کھا کر کب دکھائیں گے؟ تو شہزادے نے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد۔ کہہ کر شہزادہ عالمگیر نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، اس کا ایک مصاحف دو غلاموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محل کی جانب آ رہا تھا۔ شہزادہ عالمگیر بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصاحف سے کوئی چیز لے کر جیب میں رکھی اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بڑی سی دیگ بھی لے کر آئے تھے، جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں صاحبزادے، آپ کھا لیں گے؟ دیگ بھر کر چاول؟ اس نے شہزادے سے پوچھا۔ شہزادے نے کہا، ایک دیگ تو کیا، میں تو 2 دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادے عالمگیر نے اپنی جیب سے ایک نہایت چھوٹی سی دھاتی دیگ نکالی جو اس کے ملازم بازار سے خاص طور سے بنوا کر لائے تھے۔ اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی نیلم کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحب، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہوگی۔ میں نے دیگ بھر کر چاول کھا لیے۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے شہزادی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نیلم ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم، اب اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شہزادے میاں تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سواری کر کے دکھا دیں گے۔ شام کو بادشاہ اور ملکہ شہزادی نیلم اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادے کو ایک گھوڑے کے ساتھ آتے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ حیرت سے بولا، بیٹے، یہ گھوڑا لیے کہاں پھر رہے ہو؟ شہزادے عالمگیر نے بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لا رہا ہوں۔ اس کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ یہ حاتم طائی کے گھوڑوں کی نسل سے ہے۔ اس کا تو میں نے ایک بڑا اچھا سا نام بھی رکھ لیا ہے۔ گھوڑا واقعی بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی نیلم کو بھی بے حد پسند آیا۔ اس کا رنگ ہلکا کتھئی تھا اور اس کی گردن پر بڑی بڑی چمکدار عیال تھی۔ شہزادے، کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے
सोता हुआ घोड़ा। चूंकि ये मेरा घोड़ा है, मैं जो भी इसका नाम रखूं मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा, ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो सके। ये कहकर शहजादा आलमगीर रकाब में पांव डालकर घोड़े पर सवार हो गया और रेड मारकर उसे दौड़ाता हुआ बाग का एक चक्कर लगाकर दोबारा उन लोगों के पास आ गया। ये सब देखकर मलका और बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हुआ। शहजादी नीलम भी मुस्कुराने लगी थी। कुछ देर बाद वो बोली, अब्बा हजूर, हम चाहते थे कि हमारी शादी एक ऐसे शहजादे से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। हमने अपनी शर्तें इसीलिए रखी थी कि इन्हें पूरे करने वाले की जहानत का इम्तिहान हो सके। खुदा का शुक्र है हमें ऐसा शहजादा मिल गया है। उसकी बात सुनकर बादशाह और मलका ने सुख का सांस लिया। थोड़े दिनों के बाद दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहे।